أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ سورہ آل عمران کے شروع سے لے کر تیسرے پارے کے ختم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہود اور نصارہ کے مباحثہ، مناظرے اور تکرار کو بیان فرمایا اور اس کے تحت میں توحید اور رسالت کو بھی ثابت کیا۔ اب یہود کی طرف سے اسلام پر دو شبہات تھے، ان دو شبہات کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ پہلا شبہ تو یہ تھا، پہلا اعتراض یہ تھا کہ اہل کتاب یہود کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم اور تمہارے نبی جو محمد صاحب ہے، تو تمہارے نبی محمد صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے بالکل مناسب اور موافق ہے، اور ہم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کے طریقے سے ملتے جلتے طریقے پر ہم لوگ ہیں۔ دعویٰ تمہارا یہ ہے اور عمل تمہارا اس کے خلاف ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا یہ تو جائز نہیں تھا، یہ انہوں نے افترا باندھا، جھوٹ گھڑا کہ ملت ابراہیمی کے اندر اونٹنی کا دودھ پینا اور اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا۔ یہ شبہ پیش کیا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں، ہمارا اور ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک جیسا ہے، ہماری اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ایک جیسی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جائز نہیں تھا، تم لوگ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو اور اونٹنیوں کا دودھ بھی پیتے ہو، تو تمہارا دعویٰ اور عمل دونوں آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، دعویٰ تمہارا الگ ہے اور عمل تمہارا الگ ہے۔ اس شبہ کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ اللہ پاک نے ہر قسم کی کھانے کی چیزوں کو بنی اسرائیل کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ اونٹ کا گوشت کھانا بھی حلال تھا، اونٹنی کا دودھ پینا بھی حلال تھا، اور بھی جو چیزیں تھی سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ چیزیں جس کو یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، مگر وہ چیزیں یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی ذات کے اوپر حرام قرار دے دی تھی توریت کے نازل ہونے سے پہلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی۔ عرق النساء ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے آدمی کو،
جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بیماری ہوئی عرق النساء کی، تو انہوں نے اللہ کے سامنے نظر مانی، یا اللہ اگر مجھے اس بیماری کے درد سے نجات مل گئی تو میں اپنی سب سے محبوب چیز تیری رضا کی خاطر چھوڑ دوں گا، اس کی قربانی دے دوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا، میں یہ نظر مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بیماری سے شفا دے دی، یہ بیماری چلی گئی اور یعقوب علیہ السلام اس بیماری کے درد سے نجات پا گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ تھا۔ نظر کے مطابق انہوں نے ان دونوں چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس میں ان چیزوں کو پھر حلال قرار دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑا تھا، تم کیوں چھوڑ رہے ہو حلال چیزوں کو؟ جتنی بھی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں سب کھاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل جو تھے یہ کہتے تھے ہمارے باپ نے جب ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، نہیں کھاتے تھے، تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے تو زبردستی اپنے اوپر ان دونوں چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، باقی اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں حلال تھی اور حلال ہی رہے گی۔ تو ان کا شبہ تھا مسلمانوں پر کہ تم لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی پہلے نبیوں اور ابراہیم علیہ السلام کے دین اور طریقے کے بالکل موافق ہے، جیسی ان کی شریعت ہے ان کا دین تھا ویسے ہی ہماری شریعت اور ہمارا دین ہے، اور تمہارا عمل اس کے خلاف ہے۔ اللہ نے ان کے اس شبہ اور ان کے اس اعتراض کی تردید کر دی، جواب دے دیا کہ تمہارا یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو پینا چھوڑا تھا یہ ایک نظر کو پورا کرنے کے لیے، باقی اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا ہے۔ اس لیے ہم لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کے بالکل طریقے کے موافق چل رہے ہیں، تم ہی ان کے طریقے کے خلاف چل رہے ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی ہر قسم کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ چیز جس کو حرام قرار دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر توریت کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل، اے نبی جی آپ ان یہودیوں سے کہیے، فاتو بالتورات، لے کے آؤ تورات، فتلوہا، اور اس کو پڑھو ہمارے سامنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اپنے اعتراض میں اور اپنے شبہ کو پیش کرنے میں اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے کے آؤ توریت کو ہمارے سامنے پڑھو۔ اگر توریت کے اندر کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا حرام ہے تو ہم بھی مان لیں گے کہ بھائی ہم لوگ پچھلے نبیوں کی جو شریعتیں تھی، جو دین تھا، اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے حلال رکھا تھا، وہ تو ایک بیماری سے نجات کے لیے نظر مانی، اور صرف یعقوب علیہ السلام نے اپنے ذات پر، پوری امت کے لیے نہیں، پوری لوگوں کے لیے نہیں، نفس ہی صرف اپنے لیے نظر کو پورا کرنے کے لیے ان دو چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، بقیہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ فاتو بالتورات، تم لے کے آؤ توریت، فتلوہا، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہ لوگ سچے تھے نہیں، اس لیے نہ تو توریت کو لا سکے، نہ توریت کو نبی کی امت کے سامنے پڑھ کر سنا سکے، کیونکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ جھوٹا آدمی دلیل نہیں پیش کر سکتا ہے، صرف دعوے ہی دعوے کرے گا، بکواس کرے گا۔ جب اس سے دلیل مانگی جائے گی تو اس کی زبان بند ہو جائے گی، تو ایسے ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ جب نبی نے ان سے کہا کہ یہودیوں تم ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو، لاؤ تمہاری کتاب توریت اور پڑھو ہمارے سامنے، اس میں اگر اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو ہم تمہاری بات مانیں گے، لیکن ہے ہی نہیں اس میں حرام، اس میں حلال لکھا ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون،
اب اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا پھر جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ گھڑے، اللہ نے اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو حرام کیا ہی نہیں، تم اپنی طرف سے حرام کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کتنا بڑا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور جو اللہ پر جھوٹ گھڑے گا وہی ظالم ہوگا۔ تو ظالم ہم نہیں ہیں، ظالم تم ہو۔ نبیوں کے طریقے کو تم نے چھوڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، دین کو تم نے چھوڑا ہے۔ ہم تو سابقہ تمام انبیاء اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بالکل موافق چل رہے ہیں۔ ہماری شریعت بالکل ان کی شریعتوں سے ملتی جلتی ہے۔ تم نے ان سب نبیوں کے طریقوں کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے جس کو چاہا حرام بنا لیا، جس کو چاہا حلال بنا لیا۔ قل، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم پیروی کرو، اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفاً، جو ابراہیم علیہ السلام بالکل سیدھے راستے پر تھے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، سب چیزوں سے ہٹ کر کے ایک صراط مستقیم پر اور سیدھی راہ پر تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اگلی آیت کے اندر بھی ان یہود کا ایک دوسرا شبہ، دوسرا اعتراض، وہ دوسرا اعتراض یہ تھا، یہود کہتے تھے اے مسلمانوں، تمہارے نبی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب نبیوں کے دین کے موافق چل رہے ہیں، ان کی شریعت ہے اور ہماری شریعت ملتی جلتی ہے، ہم سب کا دین ایک جیسا ہے، تمہارا عمل اس کے خلاف ہے۔ اب ان کا اعتراض تھا، شبہ تھا کہ تمہارے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب کے سب نبیوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا اور بیت المقدس کے پاس میں آ کر شام میں رہے، اور یہ کہنے لگے دیکھو ابراہیم علیہ السلام پیدا عراق میں ہوئے، اصل میں ان کا وطن عراق کا ایک گاؤں تھا، عراق کے رہنے والے تھے، عراق سے وہ ہجرت کر کے یہاں آ کے بسے تھے بیت المقدس کے پاس میں شام کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی بہت سارے نبی ہیں یہ سب انبیاء آ کر بیت المقدس کے پاس بسے تھے اور بیت المقدس کو انہوں نے اپنا قبلہ بنایا تھا۔ تم لوگ تو کعبے کو قبلہ مانتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم پچھلے نبیوں اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور ان کے دین کے مطابق چلتے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ کیسا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جس کو اللہ نے لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور اس کا نام ہے بیت اللہ۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بہت شاندار اور بہترین بات لکھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت 30 سال تک تقریباً محتمی میں رہنے والے اور دارالعلوم دیوبند کو دنیا میں تعارف کروانے والے، اس کو مشہور کرانے والے، اس کو ترقی کی عروج پر پہنچانے میں سب سے بڑا جس کا کردار ہے وہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، رسالہ لکھا ہے بیت اللہ کی فضیلت کے بارے میں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنانے سے پہلے پانی کو پیدا کیا تھا، اپنے عرش کو پیدا کیا، سب سے پہلے اپنے عرش اور کرسی کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہوا۔ اب کیسے ہوا اس کے بارے میں پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے، جسے سے، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ بس اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا،
پانی کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ نے زمین کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے جو زمین بنائی وہ وہی زمین کا حصہ بنا ہے جہاں اس وقت بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ تو بیت اللہ یہ پوری دنیا کا مرکز ہے اور پوری دنیا کا درمیان ہے۔ پوری دنیا کا اگر آپ یوں اندازہ لگائیں گے تو جس جگہ پر بیت اللہ بنا ہوا ہے یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ پوری دنیا یوں چار طرف پھر آگے بنی ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ جس جگہ بنا ہوا ہے زمین کا یہ حصہ بنایا۔ پھر قاری صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو اس طرح بنایا، پہلے پانی پیدا کیا، پھر پانی کے بیچ میں سے ایک بلبلہ نکلا، بلبلہ نکل کر کے وہ جم گیا اور تھوڑی سی بلبلے جتنی ایک مٹی بن کے تیار ہوئی۔ پھر اللہ نے اسی مٹی کو یوں پھیلا کر کے کشادہ کر کے بڑی ساری زمین بنا دی۔ جس جگہ پر سب سے پہلا یہ بلبلہ نکلا تھا اور یہ جم کر کے مٹی بنا ہے اسی جگہ پر بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ تو بیت اللہ پورے عالم کا سینٹر ہے، پورے عالم کا مرکز ہے، اور پورے عالم میں سب سے پہلے جو زمین بنی ہے وہ زمین بیت اللہ کی بنی ہے۔ اس لیے پوری زمینوں میں سب سے پہلی زمین جو بنی بیت اللہ کی بنی ہے، اور اللہ نے اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے کر کے اپنے گھر بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ آدم علیہ السلام جب تعمیر کر چکے اب اللہ نے حکم دیا اس کا طواف کرو۔ آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا۔ تو آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے نبی ہیں، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی، بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت بھی کی۔ پھر ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء آئے ہیں۔ بنی اسرائیل تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی نسل میں سے بنی اسرائیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے یہ سب کے سب انبیاء بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بیت المقدس تو بیت اللہ کے 40,000 سال کے بعد میں یا 40 سال کے بعد میں بنا ہے۔ اس کی تعمیر بھی روایات میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کروانے کے بعد 40,000 سال یا 40 سال کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جا کر بیت المقدس کی بھی تعمیر کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر کے بیت المقدس کی تعمیر کی، پھر دوسری تعمیر، تیسری تعمیر میں جا کر کے دوسرے انبیاء نے بھی کی اس کی تعمیر۔ تو سب سے پہلا جو عبادت کے لیے دنیا میں گھر بنا ہے وہ بیت اللہ ہے، اور کئی نبیوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادتیں کی ہیں۔ یہ تو یہود کے لیے چند دنوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا، ورنہ اصل قبلہ تو بیت اللہ ہی تھا، اور اب قیامت تک کے لیے بیت اللہ ہی قبلہ رہے گا، یہی قبلہ رہے گا۔ اب قبلے کا حکم بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو پیدا کر کے ان پر ابدی کتاب نازل فرما کر کے اس دین کو مکمل کر دیا، اور اس دین کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم ہے۔ تو اب اس حکم میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گھٹوتری اور بڑھوتری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ سابقہ انبیاء کے موافق ہے، مخالف نہیں ہے۔ تمہارا جو شبہ ہے کہ تم بیت اللہ کا رخ کرتے ہو یہ سابقہ انبیاء اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہے، یہ خلاف نہیں بلکہ موافق ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بلا شبہ سب سے پہلا گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ بیت اللہ کی خصوصیات، سب سے پہلی خصوصیت زمین کے اوپر سب سے پہلے گھر بننے والی تعمیر، سب سے پہلے بننے والا گھر یہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ سے پہلے زمین پر کچھ بنا ہی نہیں تھا، سب سے پہلی زمین پر جو عمارت بنی ہے
یہ بیت اللہ کی بنی ہے۔ یہ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، سب سے پہلے جو زمین پر عبادت خانہ بنا وہ بیت اللہ بنا ہے، اور جتنی بھی دنیا کی مساجد ہے یہ سب کے سب بیت اللہ کے بچے سمجھو، چھوٹے چھوٹے، ان سب کی ماں بیت اللہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری اور تیسری اس کی فضیلت، مبارکن، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کی جو حدود حرم ہے اس کے اندر برکت عطا فرمائی ہے۔ ایسی برکت، ظاہری بھی برکت اور باطنی برکت۔ باطنی برکت تو یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت اترتی ہے سب سے پہلے بیت اللہ پر اترتی ہے، پھر پورے عالم کے اندر تقسیم ہوتی ہے، پورے عالم کے اندر پھیلتی ہے، اور اللہ نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے خوشحالی رکھی ہے، اور وہاں ایسی ایسی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے۔ اور وہاں پر جا کر کے کوئی آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنی بیماریوں سے شفا کی دعائیں مانگے، جو چیز اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا۔ ایسی وہ برکت والی جگہ ہے، اور اس جگہ کا اتنی حرمت اور اتنا احترام ہے، جو حدود حرم میں داخل ہو گیا اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ایسی اللہ نے اس کو رحمت کی اور برکت کی جگہ بنایا۔ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، پورے عالم کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہدایت جو پھیلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی بیت اللہ اور حدود حرم سے اللہ نے ہدایت کو پھیلایا ہے۔ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ، اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، بہت ساری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کر رہے تھے، اور یہ پتھر سیڑھی کا کام دیتا تھا، اور آج کل جو اڈان لگاتے ہیں نا، اس اڈان کا کام دیتا تھا۔ اڈان لگانے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے ہی اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام قدم رکھتے یہ پتھر آٹومیٹک یہ اوپر ہو جاتا تھا۔ جہاں پر پتھر آگے لگانا ہوتا عمارت میں، تعمیر میں، وہاں لگاتے، پھر یہ پتھر واپس نیچے ہو جاتا۔ یوں کام کر رہا تھا یہ، اس طریقے سے لفٹ کا، سیڑھی کا، اڈان کا، سب چیزوں کا یہ پتھر کام کر رہا تھا۔ تو آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر کے اندر یوں لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ بیت اللہ کے بالکل ٹھیک ادھر حجر اسود کے سامنے کی سائیڈ ایک گنبد نما بنا ہوا ہے، اس میں سفید پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس سفید پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے، جو حدود حرم میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو کچھ صحابہ نے جوش میں آ کر کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، جن لوگوں نے ہم کو یہاں سے نکالا تھا آج ہم ان کو نکالیں گے، یہاں سے بدلہ لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، رحم کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر کے اپنا کواڑ بند کر لے اسے بھی امن ہے۔ حدود حرم کے اندر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، سب کو امن کا اعلان کر دیا آپ نے۔ تو یہ امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ پاک کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کی چھٹی خصوصیت، اللہ نے کبھی بھی بیت المقدس کے ارد گرد طواف نہیں کروایا، حج نہیں کرنے کا حکم دیا بیت المقدس میں جا کر کے۔ حج کہاں پر کروایا؟ بیت اللہ میں کروایا۔ اتنی بڑی فضیلت والا بیت اللہ، اور یہ تمام انبیاء کا مرکز رہا ہوا، تو اس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، یہ تمام کے تمام نبیوں اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور دین کے موافق عمل کرنا ہے، مخالف نہیں۔ ومن کفر، جو شخص انکار کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ
جہاں والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو شبہات تھے ان کے یہود کے، ان کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ اگلی آیات کے اندر بھی اہل کتاب ہی کا تذکرہ ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واہدنا۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک متقیوں کا امام بنا۔ اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اللہ ہماری اولاد کو نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ گندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد ہمارے متعلقین کمزور ہیں، چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہر قسم کی گندگی سے بچا لیجئے، فتنے فساد سے ہمیں بچا لیجئے، بے عزتی سے ہمیں بچا لیجئے، ذلت و رسوائی کے مقامات سے ہمیں دور رکھیے، ذلت و رسوائی کے کاموں سے ہمیں دور رکھیے، ذلت و رسوائی کے افعال سے ہمیں دور رکھیے، ذلت و رسوائی والے اخلاق کو ہم سے دور فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں نبوی اخلاق سے مزین فرما، قرآن والے اخلاق سے مزین فرما، دینی اخلاق سے مزین فرما، ایمانی اخلاق سے مزین فرما۔ بد دینی سے، بد فعلی سے، بد زبانی سے، بد کرداری سے، بد ذہنی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔